پاکستان کی مسلح افواج نے حالیہ عرصے میں ملک کی سالمیت اور اندرونی سکون کے فروغ کے لیے متواتر اور مربوط کارروائیاں کی ہے، جن کا مقصد انتہا پسند گروہوں اور بیرونی حمایتی نیٹ ورکس کو کمزور کرنا رہا ہے۔ یہ کارروائیاں نہ صرف سیکیورٹی حوالوں سے بلکہ قومی عزم اور ریاستی سربلندی کے تناظر میں بھی معنی خیز ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں میں انسداد دہشت گردی اور قبائلی پشتوں کی حمایت سے آزاد کرانے کی کوششوں نے ایک واضح پیغام دیا ہے۔ ریاست اپنے چاروں طرف حفاظت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذریعے خدمت کر رہی ہے، اور وہ ان گروہوں کو برداشت نہیں کرے گی جو معاشرتی، معاشی اور سیاسی زندگی میں خلفشار پیدا کرتے ہیں۔ تاریخی طور پر بھی پاکستان آرمی ہر دور میں عوام کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ مشکل وقت ہو یا قدرتی آفت، فوج نے عوام کی مدد، بچاؤ اور خدمت میں اپنی ذمہ داری نبھائی، اور اسی اعتماد نے قوم اور افواج کے درمیان ایک مضبوط رشتہ قائم رکھا ہے۔ ان مہمات کی چند گنتی اہم نتائج میں دکھائی دیتی ہے: مطلوبہ شدت پر گرفت، اہلکاروں اور شہریوں کی حفاظت کو مقدم رکھنا، اور مقامی آبادی کے ساتھ تعاون کو فروغ دینا۔ اس طرح کے بڑے سیکیورٹی اقدام اکثر علاقائی پیچیدگیوں، بین الاقوامی سیاسی دباؤ اور اندرونی سیاسی توقعات کے سنگم پر آتے ہیں، مگر جو چیز واضح رہی وہ یہ ہے کہ فوج نے خالصتاً دفاعی اور قانون نافذ کرنے والی روایت کے تحت اپنے اہداف حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا عمومی بیانیہ قومی یکجہتی اور سرحدی سلامتی کے تحفظ کے گرد گھومتا ہے۔ حالیہ رپورٹس اور فوجی بیانات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کچھ علاقوں میں شدت پسند عنصر کو قابل ذکر نقصانات پہنچائے گئے، کئی شاخیں کمزور پڑی اور بعض کمانڈر نیٹ ورکس ناکارہ بن گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محفوظ ماحول کی بحالی اور مقامی انتظامیہ کو بااختیار بنانے کے لیے ایک عملی موقع پیدا ہوا ہے، بشرطیکہ کہ بحالی اور ترقیاتی پروگراموں کو فوری طور پر نافذ کیا جائے۔ ایسے اقدامات سے مقامی لوگوں کا اعتماد بحال ہوتا ہے، تعاون کی فضا بنتی ہے، اور طویل المدت بنیادوں پر انتہا پسندی کے لیے جگہ کم ہوتی ہے۔ مزید برآں، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ موجودہ آپریشن صرف عسکری کامیابیوں تک محدود نہیں، ان کا ہدف دہشت گردی کی فنانسنگ، خفیہ کالنگ اور بیرونی معاونت کے شواہد کو روکے بغیر مکمل نہیں مانا جائے گا۔ ایک مضبوط انٹیلیجنس، پولیس، فوج کا ملاپ، اطلاعات کے تبادلے اور بین ایجنسی کوارڈینیشن نے کارروائیوں کی مؤثریت بڑھائی ہے، اور اسی کا نتیجہ بعض رپورٹس میں دہشت گردوں کی گرفتاریوں اور ان کے ٹھکانوں کی تباہی کی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ تاہم کامیابی کی تعریف صرف محض عسکری یا سیکیورٹی نتائج سے نہیں ہوتی۔ اس کی بنیاد اس بات پر بھی ہے کہ آیا مقامی پولنگ پر مہم پاک ہوتا ہے، شہری روزمرہ زندگی میں تبدیلی محسوس کرتے ہیں یا نہیں۔ حالیہ واقعات میں جہاں فورسز نے ٹیروں کو بے اثر کیا، وہاں بعض علاقوں میں شہریوں کی نقل و حرکت، کاروبار اور تعلیمی اداروں کی سرگرمیوں میں بتدریج بہتری کے آثار بھی سامنے آئے ہیں۔ یہی وہ حقیقی پیمانہ ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپریشن کا اثر مستقل ہوگا یا وقتی۔ اس تمام پس منظر میں ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ سیاسی قیادت اور عسکری قیادت کس قدر مربوط حکمت عملی اپناتی ہے۔ فوجی کامیابیاں اگر براہ راست ترقیاتی، معاشی اور فوجی اصلاحات کے ساتھ مرتبط نہ ہو تو خلا آ سکتا ہے جس کا فائدہ دوبارہ وہی غیر ریاستی عناصر اٹھا سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک متوازن نقطۂ نظر جس میں سیکیورٹی اقدامات، سیاسی مکالمہ، مقامی قائدین کی شمولیت اور روزگار کے مواقع شامل ہوں، سب سے زیادہ دیرپا نتائج دے سکتا ہے۔ عالمی اور علاقائی سطح پر بھی ان کارروائیوں کے اثرات قابل توجہ ہیں۔ پاور بیلنس، پڑوسیوں کے رد عمل اور بین الاقوامی برادری کے بیانات سب اس صورتحال کا حصہ بنتے ہیں۔ کچھ بین الاقوامی تجزیے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ دفاعی رد عمل اور سیکیورٹی فورسز کی کارکردگی نے محدود مدت میں مطلوبہ نتائج دکھائے، مگر اس کے ساتھ ساتھ تناؤ کے سیاسی اور ڈپلومیٹک پہلوؤں کو بھی سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ کشیدگی بحران کی شکل اختیار نہ کرے۔ مقامی سطح پر کامیابی کے پیچھے آئندہ چیلنجز بھی ہیں۔ متاثرہ علاقوں کی بحالی، ایسے خاندانوں کی معاونت جو آپریشن سے متاثر ہوئے، اور نوجوانوں کے لیے مثبت متبادل راستے فراہم کرنا تاکہ انتہا پسند بیانیات دوبارہ جگہ نہ بنا سکے۔ یہ سماجی عوامل فوجی کامیابی کو ایک حقیقی اور دیرپا فتح میں تبدیل کرنے کے لیے لازمی ہیں۔
اسی کے ساتھ عوامی اعتماد بحال رکھنے کے لیے شفاف اطلاعات، متاثرین کے لیے امدادی پروگرام اور قانون کی حکمرانی کی یقین دہانی ناگزیر ہے۔ ریاستی اداروں کو چاہیے